ایسی گھریلو لڑکی کو دیکھا ہے جسے شادی کے بعد بھی غیر یقینی زندگی گزارنی پڑی۔ میاں والی کے علاقے قمر مشانی کی رہائشی رقیہ اپنی 4 بہنوں میں دوسرے نمبر پہ تھی، جبکہ اس کا ایک ہی بھائی تھا جس کا ذہنی توازن بدقسمتی سے درست نہیں تھا۔ رقیہ کا باپ ایک غریب محنت کش انسان تھا اور اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر لگی رہتی تھی۔ رقیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ بالکل دیہاتی ماحول تھا، چاروں طرف کھیت کھلیان اور مال مویشی۔ رقیہ اور اس کی بہنیں تعلیم سے محروم رہ گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رقیہ کا باپ جو محنت مزدوری کر کے لاتا تھا وہ اتنا کم تھا کہ اس میں بچوں کی پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی۔ رقیہ سارا دن گھر میں رہتی اور گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ جب وہ اپنی ماں کو رات دن کام کرتے دیکھتی تو اسے احساس ہوتا کہ عورت کی زندگی کتنی محدود ہو گئی تھی، صرف گھر کی 4 دیواری ہی اس کی دنیا تھی۔ رقیہ کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ مردوں کی طرح گھر سے نکل کر کام پر جائے، باپ کا ہاتھ بٹائے، لیکن گاؤں کے سخت ماحول کی وجہ سے وہ گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے مردوں کی زندگی پر رشک آتا تھا جو آزادی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ اگر وہ لڑکی کے بجائے لڑکا ہوتی تو آج اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہوتی۔ رقیہ کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے باپ نے اس کی ایک جگہ شادی کر دی جہاں وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ رقیہ کے باپ نے قمر مشانی کے رہائشی ایک نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ رقیہ کی شادی کے لیے اس کی ماں نے جو جہیز تیار کیا تھا وہ بہت ہی معمولی نوعیت کا تھا، مگر رقیہ ہنسی خوشی اپنے سسرال چلی گئی۔ رقیہ کا شوہر بھی ایک محنت کش انسان تھا اور اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ رقیہ اور اس کے شوہر کے درمیان ہم آہنگی تو تھی، لیکن شادی کو 1.5 سال گزر جانے کے باوجود رقیہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی اور رقیہ کا شوہر اولاد نہ ہونے کا سبب اپنی بیوی کو سمجھتا تھا۔ ادھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رقیہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اب ذرا سی بات پر جھگڑا بھی ہونے لگا تھا۔ رقیہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، خاص طور پر اس کے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ رقیہ کا شوہر بھی اسی کی طرح سادہ لوگ دیہاتی تھا۔ اپنی بیوی کا علاج معالجہ کرانے کے بجائے وہ دیسی ٹوٹکوں سے کام چلاتا رہا۔ میاں بیوی کے درمیان اب ذرا سی بات پر جھگڑا ہونے لگا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رقیہ کا شوہر اس سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تو تھے ہی، بلکہ وہ ایک عجیب سی الجھن کا بھی شکار تھا، کیونکہ حالات و واقعات نے رقیہ سے اس کی عورتوں والی نزاکت بھی چھین لی تھی۔ شاید وہ حالات سے اتنا گھبرا گئی تھی کہ اب وہ عورتوں کی طرح رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ مردوں کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ رقیہ اور اس کے شوہر کے درمیان کسی بات پر سخت لڑائی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ رقیہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر گھر آئی تو اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ شوہر کے پاس واپس چلی جائے، مگر رقیہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ کر اپنے ذہنی معذور بھائی اور باپ کی خدمت کرنے لگی۔ چولہا ہانڈی سے لے کر مویشیوں کو چارہ ڈالنے تک کا کام خود کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ برقع اوڑھ کر گھر سے باہر بھی نکل جاتی اور دکان سے سودا سلف لے کر لوٹتی۔ حیرت ناک طور پر رقیہ کے گھر آنے پر اس کے شوہر نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے جانے پر بہت خوش ہو، گویا کوئی بلا اس کے سر سے ٹل گئی ہو۔ اب رقیہ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ صرف اپنے ماں باپ اور معذور بھائی کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے پیٹ کا درد روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا اور اس کے باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو کون سی بیماری لگ گئی تھی۔ ایک روز رقیہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ رقیہ کو پیٹ کے شدید درد کے بعد اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے رقیہ کے طبی معائنے کے بعد بتایا تھا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کا نام سن کر اس کے باپ نے انکار کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے جب ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا کہ رقیہ لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو رہی ہے تو بوڑھے دیہاتی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ڈاکٹر نے رقیہ کے باپ کو بتایا کہ رقیہ میں زنانہ خصوصیات کے مقابلے میں مردانہ خصوصیات کہیں زیادہ تھی۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی بتایا کہ رقیہ آپریشن کے بعد مکمل مرد بن جائے گی۔
رقیہ کا باپ اس عجیب و غریب انکشاف پر حیرت کی تصویر بن کر رہ گیا۔ ایک طرف اس کو یہ خوشی تھی کہ اسے ایک اور لڑکا مل جائے گا، اور دوسری جانب یہ الجھن بھی تھی کہ رقیہ کا شوہر اس صورتحال کو کیسے قبول کرے گا۔ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد رقیہ کا آپریشن کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رقیہ کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آ گئی۔ اس کے چہرے پر بال بھی نمودار ہو گئے، آواز بھی مردوں کی طرح ہو گئی، اور وہ مکمل مرد میں تبدیل ہو گئی۔ جنس کی تبدیلی کے بعد رقیہ کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ رقیہ کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن مرد بننے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب وہ عبداللہ ہو گیا تھا۔ رقیہ کے عبداللہ بننے کے بعد اس کے شوہر نے فوری طور پر اسے طلاق دے دی۔ عبداللہ نے بھی اپنا برقع اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور ایک بالکل نئی دنیا میں آنکھ کھول لی۔ یہ ہے وہ ڈاکٹر جس نے رقیہ کا آپریشن کر کے اس کو مرد بنا دیا تھا۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیت پائی جاتی ہیں، اس میں زیادہ مردانہ خصوصیت پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو مرد بنایا گیا، اسی لیے اس کا یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ ہوا اور یہ پرسوں اس آپریشن کو کیا گیا۔ اب انشاءاللہ یہ مکمل مرد ہے۔ لڑکی سے لڑکا بننے کے بعد عبداللہ عرف رقیہ کے باپ نے اپنی دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور لڑکا بننے والی اپنی بیٹی کی شادی کا خواب دیکھنے لگا۔ سابقہ رقیہ اور موجودہ عبداللہ کی ماں کے انتقال کے بعد سے اس کے باپ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا تاکہ کوئی اس کی اور اس کے معذور بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے، لیکن جب خدا نے اسے بیٹھے بٹھائے ایک اور لڑکا دے دیا تو اس نے اپنی شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے دلہن تلاش کرنے کی فکر میں لگ گیا تھا۔ یہ ہے رقیہ کا باپ جو اب عبداللہ کا باپ کہلوانا پسند کرتا ہے۔ اللہ مہربانی ہے دم کا وہ ہمارا دم کا میں ایک دم کا بچہ مل گیا۔ میں دم کا شادی سے دم کا تیاری ہے، دم کا اس کی شادی سے تیاری نہیں ہے کہ اس کا عشق کی شادی کی تیاری دم کا چیز کی دم کا میں شادی کی تھا۔ آئیے ذرا لڑکی سے لڑکا بننے والے عبداللہ سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اس کو کیسا لگ رہا ہے اور اب وہ کیا کرنا چاہے گا۔ میں لڑکا بنایا ہے، میں ہوں ماں کو برا کو باپ کو خدمت کرنا ہے، ہوں میں سبزی والا کاروبار کرنا ہے۔ سب سے زیادہ الجھن اور پریشانی کا شکار رقیہ کا سابق شوہر تھا، لیکن وہ خوش ہے کہ وہ ایک بہت بڑی نفسیاتی الجھن سے نکل گیا، کیونکہ 3 برس تک اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی جنس کیا تھی۔ رکیا ہمارا بالکل 3 سال گھر والے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو سہولت ہوئے، اس کو فائدہ ہوئے، جہاں بن گیا ہم اس پر خوش ہیں، ہم خفے نہیں۔ ذرا اس لڑکے کو غور سے دیکھیے، اس کی چال ڈھال، بات چیت اور آواز کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کبھی لڑکی تھا۔ لڑکا بننے کے بعد عبداللہ بہت خوش ہے اور اسے کسی لڑکی سے شادی کی آرزو ہے۔ پہلا میں رقیہ ہے، ہوں میں عبداللہ ہے، پہلا میں شادی کیتا ہے، ہوں میں آپ جانتے ہوں شادی کرنا ہے عورت کے ساتھ۔ شبیر کا کہنا ہے کہ قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ ہم قدرت کے بعض رازوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ عقل انسانی کا دائرہ کار لامحدود ہونے کے باوجود اب بھی عقل قدم قدم پہ دھوکے کھاتی ہے اور حیرانی کی تصویر بنی رہتی ہے۔ شبیر نے عبداللہ کو اس کی نئی زندگی کی مبارکباد دی ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔